دوستو، اکثر کہا جاتا ہے کہ سکھزم اسلام اور مسلمانوں کے بہت قریب ترین مذہب ہے۔ ایسا ہی ایک سوال ایک طالب علم جس کا نام گگن سیٹھی تھا، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا سکھزم کے بانی جن کا نام بابا گرو نانک تھا وہ مسلمان تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں مذاہب علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال پر چونک اٹھے، فوراً مائک کی طرف گئے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام اور سکھزم کی مذہبی کتابوں سے اس سوال کا جواب تلاش کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب وہ انسان یا وہ شخص جو اپنی رضا کو اللہ کی سپرد کر دے وہ مسلمان کہلاتا ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ پر ایمان لے آئے مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کلمہ شہادت تسلیم کرنا پڑتا ہے، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا مطلب کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں۔ بابا گرو نانک کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، سورج، چاند، زمین، ہر چیز کا حاکم اللہ پاک ہے۔ لیکن کیا وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے تھے؟ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے لیے جو حوالے ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیے وہ یہ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے سکھزم کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ کا مطالعہ کیا ہے۔ سکھزم اصل میں 10 گروؤں کو مانتا ہے۔ پہلے گرو سکھزم کے بانی بابا گرو نانک اور آخری گرو گوبند سنگھ صاحب ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے پہلے سپارے کی پہلی آیت الف لام میم ہے، ایسے ہی سکھزم کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ کے پہلے والیوم کے پہلے چیپٹر کی پہلی آیت ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا سچا ہے، وہ نہ مٹنے والا وجود ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں، وہی اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہی عقائد ہمارے بھی ہیں جس کے لیے ہم سورہ اخلاص کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن اللہ کفوا احد، اور وہ بہت بے پرواہ ہے۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھیں اور سکھزم کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ کی آیات کا ترجمہ دیکھیں تو ہمیں کافی حد تک مماثلت معلوم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ کے حساب سے، مسلمان کے لفظی مطلب کے حساب سے بابا گرو نانک مسلمان تھے۔ اب وہ بابا گرو نانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے تھے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام کے دائرے کے حساب سے بھی مسلمان تھے یا نہیں، لیکن الفاظ کے چناؤ کے حساب سے وہ مسلمان تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سکھزم کافی حد تک اسلام سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پنجاب کا مذہب ہے اور زیادہ تر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اسلام اور ہندوازم کا ایک کمبینیشن ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو اس کے سوال کا جواب دیا کہ بابا گرو نانک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اور مسلمان کے لفظی مطلب کے حساب سے مسلمان تھے، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس کلمے کا سہارا لینا لازمی ہے وہ کہیں سے منقول نہیں ہے، اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی، اس لیے ہم اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔